السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت تراویح ہے۔ کیا تراویح سب کے لیے سنت ہے یا صرف مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے اس کی چھوٹ ہے؟ تو آج پوری ڈیٹیل میں جانیں گے تراویح کی نماز کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے، لہٰذا مرد حضرات مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ادا کریں۔ اگر ان کے لیے مسجد میں انتظام ہوتا ہے تو مسجد میں جا کر ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نوافل کا اہتمام، جتنی بھی سنت نمازیں ہیں ان کا اہتمام عورتوں کے لیے، بلکہ فرض نمازوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو اس کی رکعت پورا امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح کی 20 ہی رکعتیں ہیں اور 20 ہی رکعت ہم سب کو ادا کرنی چاہیے، اور یہ احادیث مبارکہ میں بھی آپ کو بہت ساری احادیث میں یہ چیز مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ تو مردوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر امام صاحب پورا قرآن پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے پیچھے مرد حضرات تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے عورتوں کی تراویح کا کہ عورتیں تراویح کیسی پڑھیں؟ تو دیکھو، تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے، لیکن 20 رکعت کے ایک ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، مطلب ایک مرتبہ آپ نے تکبیر باندھی تو آپ کو 20 رکعت کے بعد میں سلام پھیرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی جو 20 رکعت ہیں وہ دو کر کے ادا کی جاتی ہے، دو کر کے ادا کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو ہماری مسرات، جو ہماری مائیں بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، اگر آپ تراویح آپ کو نہیں پڑھنی آتی تو جو نارمل جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسی نماز ہے، کوئی ایسی الگ نماز نہیں ہے، جیسی نارمل نماز ہوتی ہے ویسی نماز پڑھنی ہے۔ اب اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اکثر عورتیں ہوتی ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا، ان کا سوال ہوتا ہے یار ہم کیا پڑھیں نماز میں؟ تو انہیں کچھ صورت یاد ہوتی ہے، مثال کے طور پر سورہ علم تر یاد رہی، علم تر یاد ہوتی ہے، لیلاف قریش یاد ہوتی ہے، انا اعطیناک یاد ہوتی ہے، اس کے بعد میں قل واللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ 5-6 صورتیں نارملی ساروں کو یاد رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اور اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گی کہ آپ نے پہلی رکعت میں علم تر پڑھ لی، دوسری رکعت میں لیلاف قریش، ٹھیک ہے، پھر 2 رکعت آپ کی ہو گئی، تیسری رکعت میں آپ نے پڑھی قل یا الکافرون، قل اللہ احد، تیسری چوتھی میں، 5ویں چھٹی میں آپ نے پڑھی قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس۔ اب آپ کا کوٹا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ بہت سی عورتیں کنفیوز جاتی ہے، یار میں نے تو 8 پڑھ لی، ابھی بس ہو گیا، میرے کو تو اور آتی نہیں صورت ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ کو 20 ہی رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت ہی پڑھنی ہے، اور ان صورتوں کو اگر ریپیٹ کریں تو اس میں کوئی حرج، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر کوئی عورت امام بن کر نماز پڑھا سکتی ہے، تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے، کوئی ایک جگہ مستقل کوئی جگہ یہ کر کے وہاں پہ اگر عورتیں جمع ہوتی ہیں اور کوئی حافظہ وہاں پہ جا کے تراویح پڑھاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا سکتی ہیں۔ البتہ جو ان کی امامت ہوتی ہے وہ جیسے نارملی ہم مرد حضرات جو پڑھتے ہیں، اور جو ایک جماعت کے جو نقشہ ہے وہ یہ کہ امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، باقی مقتدیات پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، عورتوں کی جو امام ہوگی وہ آگے نہیں کھڑی رہے گی، بلکہ عورتوں کی پہلی صف میں ہی وہ بیچ میں کھڑی ہوگی اور آگے ہو کر نماز نہیں پڑھائے گی، بلکہ اس صف میں کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھائے گی۔ اب یہ کچھ مسائل تھے، اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ بہت سے حضرات یہ چیز کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے 10 دن میں قرآن ختم کر لیا، ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ مستقل طور پہ ویڈیو بھی آئے گی، لیکن اس ویڈیو میں مختصر انداز میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے قرآن ختم کرنے کے بعد میں کیا تراویح کی چھٹی ہو جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، تراویح آپ کو ہر دن پڑھنی ہے، آپ کو ہر دن 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اور ایک چیز جو ہماری ماں بہنوں کے لیے وہ ہے کہ بہت سی ماں بہنیں ڈیلیوری کے بعد فوراً جیسے نماز وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا پھر بچے ابھی چھوٹے ہیں 5-6 مہینے کے ہیں، ان کو دودھ دینا ہوتا ہے، یا پھر وہ عورتیں جن کے بچے تو بڑے ہیں لیکن گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، تو ایسی عورتیں کیا کریں؟ تراویح ہماری ماں بہن نے شروع کر دی، لیکن اب بیچ میں کام آ گیا، چونکہ مسورات کام سے جڑی ہوتی ہیں، بیچ میں کام آ گیا، کسی نے نوک کر دیا، کوئی آ گیا، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جیسے مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی، 10 رکعت 12 رکعت آپ نے پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد میں بچہ رونے لگ گیا تو آپ جا کر اس کو دودھ دے سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرے بھی جو کچھ بھی کام ہے وہ آپ کر سکتی ہیں۔ بعد میں آ کر آپ 8 رکعت پڑھ لے، 12 آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد میں کوئی کام آ گیا بیچ میں، آپ جا کر وہ ادا
کام کر لیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد میں آ کر دوبارہ آپ نے واپس سے وہ جوائن کر لی، مطلب 12 پڑھ لی تھی، اب اس کے آگے پھر آپ نے کنٹینیو کر لی، 8 رکعت اور پڑھ لی، تو پھر آپ کی نماز ادا ہو جائیں گی، تراویح ہو جائیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کو 20 ہی رکعت مکمل طور پر پڑھنی ہے۔ بس امید کرتا ہوں کہ مسئلے کی پوری وضاحت ہو چکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ویڈیو آئے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔